دیکھیے وہ جو شاعر نے کہا ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، آج کیوں ذلیل ہو گئے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیوں؟ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہم پر کیوں ہے؟ آج پوری دنیا میں آپ سوچئے 150 کروڑ مسلمان ہیں، عزت نام کی کوئی شے کسی مسلمان ملک کے لیے نہیں ہے۔ عالمی معاملات G7 طے کریں گے، G9 طے کریں گے، G15 طے کریں گے، پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کونسل طے کریں گے۔ ہم نہ G7 میں، نہ G9 میں، نہ G15 میں، نہ پرماننٹ ممبرز آف سیکورٹی کونسل، ہم نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہمارے وسائل و ذرائع پر ان کا قبضہ ہے، سارا تیل آج ان کے قدموں تلے ہے، پنجے گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ خلیج کے اندر۔ سعودی عرب جو ہے شکنجے میں آیا ہوا ہے۔ ہماری تو پالیسی آ کر ورلڈ بینک کا آدمی بناتا ہے، یہاں آ کر جو IMF کے لوگ ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں بجلی کا بل یوں بڑھاؤ، فلاں کا یہ کرو، فلاں کا وہ کرو، پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، روپے کی قیمت کم کرو۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ذلت، یہ رسوائی کیوں ہے؟ کیوں ہماری دعائیں اللہ نہیں سنتا؟ 20 30 لاکھ آدمی حج کر کے آتے ہیں، کیا دعائیں نہیں مانگتے ہیں اس امت کے لیے؟ اللہ کیوں دعائیں مانگ ہمارے منہ پر پھینک رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے دکھاؤ تو صحیح تم نے کسی ملک میں ہمارے دین کو قائم کیا۔ تم مانتے ہو اسے اللہ کا کلام تو قائم کرو نا، مانتے ہو یہ شریعت اللہ کی ہے تو اسے نافذ کرو نا۔ اگر تم نہیں کرتے تو پھر ہم سے دعائیں مت کرو، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے کر ماریں گے۔ یہ ہے ہماری ذلت کا راز، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے۔ لہذا صرف قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا معاملہ، انجمن خدام القرآن، دعوت رجل القرآن، قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، یہ تو اس کے لیے ہے۔ دورہ ترجمہ قرآن، قرآنی تربیت گاہیں، 1 ایئر کورس قرآن کا، رجوع القرآن کورس، یہ تو ہے سب پڑھنے پڑھانے کے لیے قرآن کے۔ تنظیم اسلامی ہے پھر اس لوگوں کے لیے جو قرآن اپنے اندر اتار لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، کمر کس لیں، عزم مصمم کر لیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کر لیں، اور پھر کسی ایک شخص سے بیعت کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جو بھی حکم دو گے ہم مانیں گے، گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ آدمی 15 کروڑ کی قوم میں نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نکلیں گے تو یہاں دین قائم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔